أحد 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 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے وہ کم و بیش ایک ہی درس دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی دعا میں مدد مانگنا ایک عظیم شرک ہے، اور بے شک موت برحق ہے۔ ایک دن ہم سب کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک کڑا امتحان ہے۔ اس امتحان میں وہی کامیاب ہوں گے جو سچے دل اور سچی نیت سے اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے۔ لیکن افسوس، ہائے صد افسوس کہ انسان اس دنیا کی چمک دمک میں گم ہو گئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے سنہری اصولوں کو محض چند سکوں کے عوض فروخت کر بیٹھے، شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ایسے ہی چند گروہوں میں ایک گروہ مشرکین عرب کا تھا جو خالص توحید کو بھول کر بتوں کے عبادت کار بن گئے۔ ان میں بہت سی دینی اور معاشی بیماریاں جنم لے چکی تھیں۔ وہ پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے، یتیموں کے مال اور جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیتے، غریبوں اور مسکینوں کو دھتکارتے اور اپنے غلاموں پر بے حد ظلم کرتے تھے۔ شرک اب اس معاشرے کا حصہ بن چکا تھا اور گھر گھر بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے سخت بیزار تھے۔ انہی میں ایک خوش نصیب زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ یہ علل اعلان زمانے جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے سخت نفرت کا اظہار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے اور اکثر کہا کرتے تھے، میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 کی، میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اور یقیناً ہر عقل مند ایسا ہی کرے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر آواز بلند میں کہا کرتے، اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، جو تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر تاریخ عالم میں وہ نرالا اور عظمت والا دن بھی آیا کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ وجود کائنات کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، سند الاصفیاء،
اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ والد ماجد کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو گلے سے لگا لیا اور آپ کا اسم مبارک محمد رکھا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے۔ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے، کیونکہ مکہ کی زبان باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ نہ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما اس در یتیم کو اپنے گھر لے آئیں، جس سے نہ صرف ان کے گھر بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔